اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء والمنهاج البادي والكتاب الهادي مولده بمكة وهجرته بالطيبة على بها ذكره بحجة كافية وموعظة شافية ارسلہ بالدین المشہور والعلم الماثور والکتاب المستور والنور الساطع والضیاء اللامع سیدنا الممجد بشیرنا المؤید نذیرنا المسدد ابو القاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا صلوات. حاضرین گرامی قدر، عزیزان محترم، اداکاران سید الشہداء، اداخان ابو طالب میں عشر محرم کی یہ ہماری دوسری تقریر آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے. میں آپ کی توجہات اور آپ کے جذبہ ایمانی پر آپ کا شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ مولا آپ تمام حضرات کا اس اداخانے میں آنا قبول فرمائے، اور جو مومنین و مومنات جو بھی حاجات شرعی دینوی اور دنیاوی یہاں لے کر آ رہے ہیں، مولا ان کے دامنوں کو مرادوں سے بھرے. جو مومنین و مومنات بیمار ہیں، مولا بصفقہ بیمار کربلا انہیں صحت کامل عطا فرمائے. ہماری اس انجمن کے سرپرست اور اس بارگاہ کے رہنما جناب باقر دلگرامی صاحب بھی علیل ہیں، مولا انہیں صحت کامل عطا فرمائے. ہمارے ایک دوست اور بھائی غلام اللہ کالپور صاحب کی بھتیجی بہت زیادہ علیل ہے، ہم دعا گو ہیں جناب سکینہ کے صدقے میں کہ خدا اسے بھی صحت کامل عطا فرمائے. عزیزان محترم، مجھے آپ کی زحمتوں کا احساس ہے. آپ جتنی بڑی تعداد میں یہاں تشریف لاتے ہیں اور یہ غالباً شہر کی مرکزی مجلسوں میں سے ایک مجلس شمار ہوتی ہے. اس مرتبہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے اور میونسپلٹی کے ارباب حل و عقد کی تساہلی کی وجہ سے یقیناً سڑک کے اس پار آپ حضرات کو بڑی زحمتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، خصوصاً وہ لوگ وہ مومنین جو بہت دور دراز سے ڈیفنس سے کلفٹن سے اور دوسرے علاقوں سے اپنی گاڑیوں میں یہاں تشریف لا رہے ہیں. ہم نے بھائی باقر بلگرامی صاحب نے بہت زیادہ کوشش کی ہے. میں نے آج بھی کمشنر صاحب سے بات کی تھی، وہ کوشش کر رہے ہیں. آج کافی حد تک کام ہوا ہے، انشاءاللہ کل پرسوں تک یہ تمام زحمتیں تمام ہو جائیں گی، اور ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات کو جو بیٹھنے میں، آنے میں، نکلنے میں جو ٹریفک پرابلمس اور جو تکلیف ہو رہی ہے اسے آپ یقیناً ایک دو دن میں وہ اپنے مرحلے تکمیل پر پہنچ جائیں گی اور آپ آسانی سے یہاں آ بھی سکیں گے، بیٹھ بھی سکیں گے. ہم سڑکوں، گلیوں اور یہاں کی صفائی اور ستھرائی کے محتاج نہیں ہیں. ہم کتنی بھی تکلیفیں ہوں، کتنے بھی مسائل ہوں، ہماری شدت میں
اور ہمارے جذبے ایمانی میں کوئی فرق نہیں آتا. اس لیے کہ ہم تو سال بھر ان 10 دنوں کا انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ حسین کے تذکرے کی محفلیں آباد ہوں، کب ان مجلسوں کا آغاز ہو، کب معاویہ نے حیدر کرار اکٹھے ہوں، اور کب ہم عالم اسلام کو اس منبر سے حسین کی مجلس سے پیغام توحید بھی دیں، پیغام نبوت بھی دیں، پیغام ولایت بھی دیں، پیغام امامت بھی دیں، پیغام امن بھی دیں، پیغام صلح بھی دیں، پیغام آشتی بھی دیں. ہمیں امن بہت عزیز ہے. ہم اتحاد بین المسلمین کے عملی داعی ہے. ہم نے اتحاد بین المسلمین کے لیے تاریخ کے ہر موڑ پر قربانی دی ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم کسی بھی ایک ایسے رہنما کو مانتے ہی نہیں جو وجہ اختلاف ہو. ہم جتنے بھی اماموں کو مانتے ہیں، جتنے بھی معصومین کو مانتے ہیں، انہیں سب مانتے ہیں. صلوات محمد آل محمد. ان مجالس میں ہمارا موضوع گفتگو ہمارا عقیدہ ہے. ہم ان مجالس میں کسی دوسرے کے عقیدے پر بحث نہیں کر رہے ہیں، اپنے عقائد پر گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے، ہمارا عقیدہ سنت رسول کے مطابق ہے، ہمارا عقیدہ قول معصوم کے مطابق ہے. اس لیے کہ ہمارے مذہب میں نہ اجماع حق ہے، نہ شورا حق ہے، نہ قیاس حق ہے، نہ ظن حق ہے، نہ قہر حق ہے، نہ غلبہ حق ہے. ہمارے مذہب میں معصوم حق ہے. صلوات محمد علی محمد. اور ہم اپنے آپ کو مذہب حق کا کہتے ہیں تو حق کہتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے جتنی بھی چیزیں حق کے لیے قبول کی ہیں وہ حق سے قبول کی ہیں. ہم نے اپنے عقائد درباروں سے نہیں لیے، ہم نے اپنے عقیدے سرکاروں سے نہیں لیے، ہم نے اپنے عقیدے روایتوں سے نہیں لیے، ہم نے اپنے عقیدے بادشاہوں سے نہیں لیے. ہم تو قرآن کی اس آیت پر یقین رکھتے ہیں کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. اب ہمیں توحید رسول نے دی ہے، ہم نے توحید کا فلسفہ رسول سے لیا ہے، ہم نے نبوت کا فلسفہ رسول سے لیا ہے، ہم نے قیامت کا فلسفہ رسول سے لیا ہے، ہم نے امامت کا فلسفہ رسول سے لیا ہے، ہم نے عدل کا عقیدہ رسول سے لیا ہے، ہم نے جنت کا عقیدہ رسول سے لیا ہے، ہم نے قبر کا عقیدہ رسول سے لیا ہے، ہم نے حشر کا عقیدہ رسول سے لیا ہے. اسی لیے ہم اپنے مردے کو بھی قبر میں نکالنے کے بعد اس کا شانہ ہلا کر اسے بتاتے ہیں کہ یہ بھی حق ہے، قبر بھی حق ہے، حشر بھی حق ہے، نشر بھی حق ہے، سوال و منکر نکیر بھی حق ہے، سوال بھی حق ہے، جواب بھی حق ہے، تیرا پہلا ایمان بھی حق ہے، تیرا دوسرا ایمان بھی حق ہے، تیرا تیسرا ایمان بھی حق ہے، تیرا نبی بھی حق، تیرا کعبہ بھی حق، تیری کتاب بھی حق، تیرا خدا بھی حق. ہم یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تھا، توحید تھا، وحدانیت تھا، نبوت تھا، امامت تھا، جنت تھا، کوثر تھا، سلطنت تھا، تسلیم تھا، تسلیم تھا، شجر طوبہ تھا، لوح محفوظ تھا، تقدیر تھا، تدبیر تھا، صبر تھا، حشر تھا، موت تھا، حیات تھا، حساب تھا، سوال تھا، جواب تھا، منکر نکیر تھا، توریت تھا، زبور تھا، انجیل تھا، قرآن تھا، صحیفہ ابراہیم تھا، صحیفہ موسیٰ تھا، آدم تھا، نوح تھا، ابراہیم تھا، اسماعیل تھا، شیش تھا، انوش تھا، ادریس تھا، شمون تھا، داؤد تھا، سلیمان تھا، 1,24,000 پیغمبر تھا، بیت المقدس تھا، کعبہ تھا، مسجد نبوی تھا، اصول تھا، فروع تھا، شریعت تھا، شرع تھا. اور یہ جتنے بھی حق ہیں ان تمام حق کو جو میں نے دلوایا وہاں تک کے بدلے کی ڈالتے جاتا ہوں کہ یہ سب کے ساتھ حق ہیں. اور ہمارا ان پر ایمان اس لیے ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ یہ تمام یہ جتنے
ہم نے بیان کیے ہیں. عزیزان و کرام, ہمارا ایک ایک حق پر ایمان ہے. ہمارا کوئی نہ کہے کہ ہم آدم کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ جب آدم حق ہے, نوح حق ہے مانتے ہیں, اسماعیل حق ہے مانتے ہیں, ابراہیم حق ہے مانتے ہیں, داؤد حق ہے مانتے ہیں, توریت حق ہے مانتے ہیں, زبور حق ہے مانتے ہیں, انجیل حق ہے مانتے ہیں, ابراہیم کے صحیح سے حق ہے مانتے ہیں, موسیٰ کے صحیح سے حق ہے مانتے ہیں, قرآن حق ہے مانتے ہیں, جو بھی حق ہے ہم اسے مانتے ہیں. ہمارے مطابق تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. ہم ان سب کو حق اس لیے مانتے ہیں کہ ہم علی کو حق مانتے ہیں. اور پیغمبر نے فرمایا کہ حق ماں علی علی مارا, اور علی یہاں ختم نہیں ہوئی. جنابی البوتا نے لکھا, صاحب البشام نے لکھا, صاحب مسلم کے حاکم نے لکھا, صاحب نے لکھا, امام نوری نے لکھا, ابن ماجہ نے لکھا, مسلمان مالکی نے لکھا, ابن حرام نے لکھا, امام خلانی نے لکھا, ابن زمانی نے لکھا, مولانا مودودی نے لکھا کہ پیغمبر اسلام نے حق کو بتایا نہیں ہے, حق کو دکھایا ہے اور بتایا ہے. حق علی علی حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. اور اس کے بعد مسجد نبوی کے منبر پر اب پیغمبر اعظم نے خطبہ دے کر علی کو کھڑے ہونے کا حکم دیا. علی کھڑے ہو جاؤ, تم یا علی. جب علی کھڑے ہو گئے تو پیغمبر نے کہا کہ اللہ یاد رکھو الحق علی علی حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. اللہ ادنا الحق کو ایسے مانا پروردگار جہاں جہاں علی جائے حق اس کے پیچھے پیچھے جائے. بلند ترین صلوات بھیجو حضرت محمد و آل محمد. پروردگار جہاں جہاں علی جائے حق اس کے پیچھے پیچھے جانا چاہیے. تو آدم حق کیا سن رہے ہیں؟ اب توجہ کیوں نہیں فرما رہے دوستو؟ ذرا علمی سطح کو بلند کر کے سنو, عقیدہ بیان کر رہا. جہاں جہاں علی جائے حق اس کے پیچھے پیچھے, آگے آگے نہیں. ارے ساری تاریخ ایک جملے میں دینے جا رہا ہوں تمہارے جذبہ ایمانی کو دیکھ کر. بڑا سلامت رکھے یہاں کے منتظمین کو, بڑا سلامت رکھے جنہوں نے مہربان حسین آگیان نگر کو اور ان کے سرپرستوں کو. آپ حضرات کو تو پتن حق کی توثیق کر رہا ہوں, بتا رہا ہوں الحق مع علی وعلی المال حق. حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. اللہم ادرا الحق ہے سمادار. پروردگار جہاں جہاں علی جائے ایسے مادار علی حق اس کے پیچھے پیچھے جائے, آگے آگے علی جائے حق اس کے پیچھے پیچھے جائے. میں مانتا ہوں آدم حق لیکن علی کے پیچھے, نوح حق لیکن علی کے پیچھے, ابراہیم علی کے پیچھے. میں نے ایسے میں عید ابو طالب کے ادا خانے کا تو نعرہ بھی ابو طالب کی عظمتوں کی طرح بلند ہوتا ہے نا, تو وہاں بلند کر کے جہاں تک سمجھنا جہاں تک میری آواز آ رہی ہے نعرہ تو سر کے بیٹھے ہیں علی والے. اللہم ادرا الحق حیث ما دار. پروردگار جہاں جہاں علی جائے حق اس کے پیچھے پیچھے جائے. عقیدہ عقیدہ لیکن یہ عقیدہ ہم نے اجماع سے نہیں لیا, شورا سے نہیں لیا, معصوم سے لیا. عقیدہ ریا ہی معصوم سے جاتا ہے, عقیدہ ریا ہی معصوم سے جاتا ہے. حق علی کے پیچھے پیچھے, آدم حق علی کے پیچھے, نوح حق علی کے پیچھے, شیش حق علی کے پیچھے, انوش حق علی کے پیچھے, ادریس حق علی کے پیچھے, یہودا حق علی کے پیچھے, یعقوب حق علی کے پیچھے, اسحاق حق علی کے پیچھے, یوسف حق علی کے پیچھے, ابراہیم حق علی کے پیچھے, اسماعیل حق علی کے پیچھے, کعبہ حق علی کے پیچھے, کعبہ حق علی کے پیچھے, حشر حق علی کے پیچھے, سوال منتری نکیر حق علی کے پیچھے, منتری نکیر کے سوال حق علی کے پیچھے, علی کے پیچھے جنت حق علی کے پیچھے, کوثر حق علی کے پیچھے,